قال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات اور ہے جہاں پر بھی پروگرام سننے والی ہماری معزز ماں اور بہنوں، آج ہمارے اس پروگرام میں جو کہ لائیو زوم ایپ پر سبق کی شکل میں جاری ہے، آج کا ہمارا عنوان ذلی بروزی نبوت کی حقیقت اور اہل اسلام کا جو موقف ہے اس حوالے سے ہے۔ چونکہ گزشتہ ماہ سے مسلسل اسفار پھر کشمیر میں ختم نبوت کے مناظرے کے سلسلے میں حاضری ہوئی اور زکام اور بخار کی اس حالت میں اچانک یاد آیا کہ آج یہ تاریخ بھی ہے، ہمیں جب اطلاع دی گئی تو باہر کیف تاکہ ناغہ نہ ہو، اس حوالے سے آج آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ ذلی بروزی نبوت کیا چیز ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے جو اس موضوع پر ایک بالکل قوم کے سامنے نیا موقف پیش کیا ہے، اس موقف کا اسلام اور اہل اسلام سے کیا تعلق ہے۔ میری معزز طالبات بہنوں، اصل جو مسئلہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، یہ چونکہ سابقہ امتوں کو صرف یہ بتلایا گیا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، یہ ان کی علامات ہیں، جبکہ ہمیں اس امت کو خاص طور پر اس موضوع پہ ترغیب دی گئی، تبلیغ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جو نبی ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہوگی اور ہمارے عقیدے کے طور پر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی، اب کسی بھی درجے میں کسی نئی نبوت کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اور یہ تجربہ جو کہ مرزا غلام قادیانی نے ختم نبوت پر شب بخون کی شکل میں کیا ہے، یہ تجربہ نیا نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ انتہائی شاطر انسان تھا، اس شخص نے باقاعدہ تمام ان کذابوں اور دجالوں کی زندگی کا، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک نئی راہ جاری کرنے کے لیے، نیا طرز جاری کرنے کے لیے بہت سوچ وچار کے بعد بالکل نیا راستہ بنایا کہ بظاہر جس سے امت مسلمہ کے اعتراضات سے بھی بچا جا سکے اور اپنی نبوت کی راہ بھی ہموار کی جا سکے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے اس بات کے انکار بھی کرنا چاہا کہ ختم نبوت کا انکار بھی ہو جائے، میری نبوت بھی جاری ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میرے خلاف کوئی احتجاج بھی نہ ہو، اور مسلمان انتہائی دھوکے کا شکار ہو کر ٹھنڈے پیٹوں میری نبوت کو ہضم کر لیں۔ اس چلاکی کے تحت اس نے ایک ذلی بروزی نبوت کی بنیاد ڈالی کہ میرے پاس جو نبوت ہے یہ ذلی بروزی نبوت ہے۔ اب ذلی بروزی کیا چیز ہے؟ پہلے ہم ختمی نبوت کے جو اہل اسلام کا موقف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا ہے، اب اس کا پس منظر ہم جان لیں کہ خاتم النبیین کیوں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور ایک اس کی تین مختلف قراتیں ہیں، ایک خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، ایک خاتم النبیین ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق۔ اب تینوں قراتوں کے معنی پر غور کرنے سے پہلے اس آیت کا شان نزول ہمیں جان لینا چاہیے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی مسئلہ پر طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ کی انقضاء عدت کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد ان سے شادی کر لی، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں میں یہ ایک رسم تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو کا درجہ دیتے تھے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو شریعت مطہرہ میں نہیں تھی، لوگوں کا بنایا ہوا ایک اپنا رواج تھا، اپنی ایک رسم تھی۔
تو جب کوئی غلطی عالمگیر ہو تو اس کو روکنے کے لیے بھی عالمگیر شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو پورے اعتماد کے ساتھ اس رسم کا تلا کما کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے اور رسول ہونے کی حیثیت سے یہی اس رسم کو ختم فرما سکتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے شادی کر لی، حضرت زید کی بیوی کے ساتھ۔ اب مشرکین مکہ نے جب شور مچایا اور انہیں اس پر گلہ کیا تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جب وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کوئی عام امتی کارآمد نہیں تھا؟ تو فرمایا نہیں، یہ چونکہ عالمگیر غلطی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے ایک رسول ہی کی ضرورت تھی، اور یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ اس رسم کو ختم کریں۔ پھر دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ پھر انہی سے رسم کو کیوں ختم کروایا گیا؟ کیا ان کے بعد کسی اور رسول سے ختم نہیں کروایا جا سکتا تھا؟ تو پھر واضح کر دیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نیا آنے والا نہیں ہے کہ جس کے لیے اس رسم کو چھوڑ دیا جائے کہ چلو یہ نہیں تو وہ جو اس کے بعد آنے والے ہیں وہ اس رسم کو ختم کر لیں گے۔ اتنا اب رسک نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے آخری رسول ہے اور انہی کی ڈیوٹی ہے کہ اس رسم کو ختم کرے۔ تو خاتم النبیین، خاتم النبیین یا ختم النبیین، اس کو جس طرح کی قرات میں بھی پڑھیں، تینوں معنوں میں ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب خاتم النبیین اگر اس کو خاتم بمعنی مہر کے، جیسا کہ وہ قادیانی حضرات اس کو مہر کے معنی میں لیتے ہیں اور لے کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے مہر ہے، آپ کا وجود وہ روحانی مہر ہے جو جہاں پر لگے اسے نبی بنا دیتی ہے، تو یہ ان کی انتہا درجے کی کم عقلی ہے۔ اس لیے کہ ابھی تک قادیانی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہر ہیں یا مہر لگانے والے ہیں۔ اگر آپ خود مہر ہیں تو مہر لگانے والی ذات کون ہے؟ اگر آپ مہر لگانے والے ہیں تو مہر کون سی ہے؟ اور النبیین کا لفظ یہ جمع کا ہے، اور جمع کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کم از کم اس کا اطلاق 3 آدمیوں پر ہو، کہ 3 لوگ تو ایسے ہوں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ مہر لگے اور وہ نبی بنے۔ لیکن قادیانی اس معاملے میں بھی پھر قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی تک بھی کسی کو نبی نہیں مانتے، مرزا کے بعد جن لوگوں نے دعویٰ ہے نبوت کیے ان کو بھی نبی نہیں مانتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مہر والے معنی پہ یہ بھی راضی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ خاتم بمعنی زینت ہے، مہر چونکہ انگوٹھی زینت کے لیے پہنی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینت الانبیاء ہیں، تو یہ بات بھی عقل مند لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زینت ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان غسل کرنے سے پہلے میک اپ نہیں کرتا، یہ زینت، یہ بناؤ سنگار، اس کا تعلق آخری جس کو فائنل ٹچ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے مکان تعمیر کیا ہے تو پہلے اس کی بنا ہوگی، اس میں تعمیراتی سارے کام پورے کیے جائیں گے، تو زینت والا کام سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی مکان بنایا نہیں، مکان ابھی بنا نہیں، زمین پر بھی اینٹیں لگی نہیں اور بندہ ہوا میں آ کر اس کو پینٹنگ اور اس کا جو رنگ شنگ ہے وہ شروع کر دے اور دروازوں کی رنگ شروع کر دے اور اس کی سیلنگ شروع کروا دے، تو یہ کام ہوا میں تو نہیں ہوتے، کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ تو زینت بھی ہمیشہ کسی بھی چیز کے آخر میں ہوتی ہے۔ تو زینت کے معنی ملے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب انبیاء کی زینت ہیں جو پہلے گزر چکے۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی ایسا نبی ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ زینت ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ تو بہرکیف اگر خاتم النبیین یہ معنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لیا جائے تو تب اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے، اور یہ معنی بھی درست ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی چونکہ جی بس یہ رومال ٹھیک ہے۔ مرزا غلام قادیانی چونکہ یہ ایک ہندوستانی استعمار کا حصہ تھا، ہندوستان کے اندر اس نے جنم لیا، اور اس میں یہ آواگون کا جو نظریہ تھا ہندوؤں کے اندر پایا جانے والا آواگون کا نظریہ، اس میں عقیدہ تناسخ ہے۔ عقیدہ تناسخ ہے کہ ایک روح جب ایک جسم سے نکلتی ہے تو پھر وہ بار بار کئی اجساد کے اندر کئی جگہ پر وہ روح آ سکتی ہے، تو اس کا بار بار آنا یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔
ان کی نئے سے نئے جسم کے اندر وہ پھر نئی جون میں آ سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں یہ اس کا نیا جنم ہے۔ اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق تو یہاں تک ہو سکتا ہے کہ ایک روح نکل کر ایک جسم سے دوسرے کسی بھی مردہ کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کسی جانور کے جسم میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ ہے، لیکن اس عقیدہ تناسخ میں بھی وہ چیز نہیں ہے جو مرزا غلام قادیانی نے بالکل ایک نئی جہت متعارف کروائی۔ اب نئی جہت یہ متعارف کروائی، یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روح ہے، وہ دوبارہ میرے اندر آ گئی اور میرا بروز ہوا، ذل اور بروز، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سایہ ہوں۔ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ذلیت بمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے طور پر ہوں۔ سائے کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ہیں اور میں ان کا سایہ ہوں، اور سایہ اصل کا عین ہوتا ہے۔ پہلی یہ ایک انہوں نے بہت زیادہ ٹیکنیکل غلطی کی کہ سائے کو اصل قرار دے دیا، حالانکہ سایہ کسی کا اصل نہیں ہوتا، اس کے اصل پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سایہ ہوتا تو اصلی چیز کیا ہے، یعنی وہ چیز موجود ہے، لیکن جو احکامات اصل کے ہیں وہی احکامات اس کے سائے کو دے دیے جائیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہی بھی سائے پر اترنے لگے، احکامات بھی سائے سے جاری ہونے لگے، ایسا نہیں ہوتا۔ مرزا غلام قادری نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں، سایہ ہوں، یعنی نبوت کی مہر تو تب ٹوٹے جب میں کوئی نیا نبی بننے کا مدعی ہوں۔ میں تو نیا نبی بننے کا مدعی نہیں ہوں، جب میں نیا نبی بننے کا مدعی ہوں ہی نہیں تو پھر میں ایک ذل ہوں، میں محض ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، اور سایہ عین ہوتا ہے جسم کا، گویا کہ میں عین محمد ہوں، اور اسی کا میرا بروز ہوا ہے، اسی کا میرا ظہور ہوا ہے۔ اسی کے بروز اور ظہور کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرا اس سے بروز ہوا کہ میں وہی عین محمد ہوں جو دوبارہ ظاہر ہوا ہوں۔ اس بات کو بشیر الدین محمود نے بھی بیان کیا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ ظاہر ہوئے ہیں، انہی کا دوبارہ بروز ہوا ہے، انہی کا ہم ذل ہے، انہی کا مرزا صاحب بروز ہیں، تو اب جب وہ اصل ہی دوبارہ آگے ہیں تو مہر ٹوٹی نہیں ہے۔ جب مہر ٹوٹی نہیں ہے تو اعتراض نہیں بنتا کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ ہے وہ دھوکہ جو قادیانی امت مسلمہ کو ذلی بروزی نبوت کے نام پر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جو بالفرض اگر مان بھی لے، حالانکہ اسلام کے ساتھ اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی قسم کا اسلام کے ساتھ اس عقیدے کا کوئی جوڑ نہیں، جب اس عقیدے کا اسلام سے کوئی جوڑ کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم اگر بالفرض والمحال مان بھی لیں کہ ذلی طور پر یا بروزی طور پر کوئی اور آ سکتا ہے، تو کیا اس کے وہی احکامات ہوں گے جو پہلے والے کے احکامات ہیں؟ یعنی پہلے والا نبی ہے تو یہ بھی نبی ہو، اگر پہلے دور میں کوئی راجہ گزرا ہے تو دوسرے دور میں بھی وہ راجہ ہو، پہلے دور میں اگر کوئی آدمی کسی اس دور میں پیدا ہونے کے بعد کہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ فلاں جنم کے اندر میری بیوی تھی، اور یہ کہہ کر اس کے اوپر وہی حقوق جاری کرے کہ اب اس کو میری بیوی کہا جائے، یا کسی کے بارے میں کہے یہ پہلے اس سے پہلے جنم میں میرا بیٹا تھا، تو یہ جنم جنم کا ساتھ، جنم جنم کی باتیں، یہ سب وہ ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ کلچر، آواگون اور تناسخ کے عقیدے کا اثر ہے، اور یہی اثر مرزا غلام احمد قادیانی نے لیا۔ مسلمانوں کے ہاں کوئی جنم جنم والی بات نہیں ہوتی، ہم جس جنم کے اللہ کے ہاں مکلف ہیں وہ یہی جنم ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں کیا تھے وہ ہمارے علم میں نہیں، اس وقت ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہیں لست بربکم کہہ کر تمہاری ارواح سے اللہ کی ربوبیت کا عہد لیا گیا، تو ہم نے عہد دیا۔ اب اس عالم میں یہ ہمارا دارالعمل ہے، اس دارالعمل سے ہم عالم برزخ میں جاتے ہیں، عالم برزخ سے ہم عالم آخرت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ذلی اور بروزی کا جو بھی نظریہ ہے یہ سراسر ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ سے لیا ہوا ہے۔ دوسری بات، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس مرزا صاحب کا انہی صاحب بروز ہوا ہے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی، تو مرزا تو خود کہتا ہے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں اور تریاق القلوب میں، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود بروز ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی حضرت ابراہیم کی روح نے دوبارہ یعنی جوش مارا، وہ ابراہیم کی روح دوبارہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت یہ بروز ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز ہیں حضرت ابراہیم کا تو معاویہ پانی پلائیں گا، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اب اس کفر کی حقیقت کا اندازہ لگائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل نبی نہیں ہے، اصل نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ یعنی جو جھگڑا آج مرزا غلام قادیانی کے معاملے میں ہے، غلام مرزا صاحب کے معاملے میں ہے کہ یہ کہاں سے نبی ہے، نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، اور اس نے بروز بن کر کہا کہ میں نئی نبوت نہیں بلکہ وہی نبوت، اسی نبوت کا مدعی ہوں جو رسول اللہ کے پاس تھی، یعنی خاتم النبیین ہی کا مدعی ہوں، اور وہی
کہ اب یہ کہتا ہے میں اسی بروز کا یعنی دعوے دار ہوں، اسی چیز کا دعوے دار ہوں جو چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اب ابراہیم علیہ السلام کا اس نے بروز بنایا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی خاتم النبیین والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفت تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب چونکہ آپ تو خود بروز ہوئے۔ اب دوسری بات کہتا ہے کہ میں بروز ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب یہ بروز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گویا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ رہے، آخری نبی تو جو خود بن گیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب کسی چیز کا بھی بروز ہے اس کی ممکنہ طور پر 3 صورتیں بنتی ہیں، 3 صورتوں پر ہم بروز کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جسمانی طور پہ بندہ دوبارہ ظاہر ہو جائے، نمبر 2 روحانی طور پہ ظاہر ہو جائے، نمبر 3 صفات کے اعتبار سے ظاہر ہو جائے۔ اب روحانی بروز، جسمانی بروز کیا ہے؟ ایک جسم پہلے ہو دوبارہ وہی جسم آ جائے، یہ عقلاً محال ہے، اور اس چیز کا مرزا غلام محمد قادیانی بھی قائل ہی ہے کہ جسمانی بروز ہے۔ اگر یہ جسمانی بروز ہوتا تو مرزا غلام محمد قادیانی کی والدہ کا نام تو آمنہ نہیں ہے، اس کے باپ کا نام تو عبداللہ نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ کا نام جو ہے وہ غلام مرتضیٰ ہے، اور والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ اب اس کا اپنا نام غلام احمد ہے، تو اس کی قوم مغل برلاس ہے، اس کا بالکل کسی بھی درجے میں کوئی بھی ڈیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ جب یہ ڈیٹا ان سے کسی صورت میں بھی نہیں ملتا تو اب یہ کیسے ان کا جسمانی بروز ہوا؟ اگر جسمانی بروز ہوتا تو کم از کم پھر یہ اطلاق حضرت مہدی پہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بس مختصر نہیں انشاءاللہ بات نہیں، حضرت مہدی کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اسمی و اسم ابی اسم ابی و اسم امی، کہ حضرت مہدی جو ہیں ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، ان کی ماں کا نام میرے ماں کے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا۔ تو اگر یہ بروز والی اصطلاح کی اگر کسی جگہ پر بھی چلنے گنجائش ہوتی تو حضرت مہدی کے لیے کہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی مہدی کی بروز والی بات نہیں۔ اور یہ مرزا غلام قادیانی جس کی نہ ماں کا نام وہ ہے نہ باپ کا نام وہ ہے، تو یہ کیسے ان کا بروز بنا جسمانی طور پر؟ دوسری صورت ہے بروز روحانی کی۔ بروز روحانی تب بنتا اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا خود نظریہ یہ ہے، اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے اندر یہ لکھا ہے کہ انبیاء کی ارواح جنت میں ہیں اور جنت سے ارواح واپس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ جب جنت سے ارواح واپس دنیا میں آ ہی نہیں سکتی تو پھر ان کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو جنت میں ہے تو روحانی بروز بن کر کیسے پھر اس کے ساتھ دنیا میں آ گئی؟ یہ بات مرزا صاحب کے اپنے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے کہ اس کا روحانی بروز ہو۔ جب اس کا روحانی بروز ممکن ہی نہیں کہ انبیاء کی ارواح جنت میں ہے اور جنت میں کسی کا روحانی بروز ہو نہیں سکتا۔ اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ مرزا صاحب روحانی طور پر بروز ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا، تو ہم سوال کرتے ہیں مرزا صاحب کا کوئی ایک دعویٰ تو نہیں ہے؟ مرزا صاحب نے متعدد متضاد دعوے کر رکھے ہیں۔ ایک دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں کرشن جی ہوں، ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں موسیٰ بھی ہوں، ایک دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں اوتار ہوں، ایک دعویٰ ہے کہ میں رام چندر ہوں۔ اب ان ساری متعدد ارواح جب ایک جسم میں جمع ہوں گی تو عقلاء کا اس بات پر فیصلہ ہے کہ ایک جسم کی تدبیر کرنے والی مدبر ہمیشہ ایک روح ہوتی ہے، متعدد ارواح ایک جسم کی تدبیر نہیں کرتی۔ جب متعدد ارواح مل کر ایک جسم کی تدبیر نہیں کرتی تو پھر مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ جناب وہ میرے اندر ساری یہ متعدد ارواح جمع ہیں، تو متعدد ارواح پہ مرزا صاحب کیسے عمل کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا نظریہ دیں گے کہ تمہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو نظریہ آخرت ہمارے نبی دیں گے، اور رام چندر جی آخرت کے منکر ہیں، ان کی روح مرزا کے اندر موجود ہے، وہ انکار کروائے گی کہ اس میں آخرت کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ اب ایک ہی جسم ہے مرزا غلام قادیانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی اس میں، رام چندر کی روح بھی اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہہ رہی آخرت پر ایمان لاؤ، رام چندر کی روح کہہ رہی آخرت کا انکار کرو، اور اس کا وہ ایک لمبی چوڑی اس کی فارسی کی شاعری ہے جس کو مولانا کیا نام ان کا معرف القرآن میں یہ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا کہ وہ رام چندر جی کہتا تھا من از ہر سے عالم جدا گشتم
تہی گشتہ از خدا گشتام، از خود خدا گشتام، منم ہر چہ ہستم خدا از منس، فنا از منس تو بقا از منس۔ وہ کہتا ہے میں ہر سارے عالم سے جدا، من از ہر سے عالم جدا گشتام، میں زمانے کے ہر عالم سے، ہر تینوں عالم سے میں جدا ہوں۔ تہی گشتہ از خود خدا گشتام، میں اپنے آپ سے بھی دور ہوں، خدا سے بھی الگ ہوں۔ منم ہر چہ ہستم خدا از مانس، میں ہر چیز ہوں، ہر چیز خدا کی مجھ میں ہے۔ فنا از مانس تو بقا از مانس، ہر فنا ہر بقا یعنی جو کچھ بھی ہے میرے من کے اندر ہی موجود ہے۔ اب جب یہ نظریہ رام چندر کا ہوگا، یہ کفریہ نظریہ الیاذ باللہ، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی مرزا قادیانی کے اندر یہی بات کر رہی ہو کہ نہیں، آخرت کی یوم جزا بھی ہے، اس پر تم کو ایمان بھی لانا ہے، آخرت کا دن بھی ہے، تو دو متضاد روحوں سے کون سا دین سامنے آئے گا؟ تیسری چیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی اگر اس میں موجود ہے تو حضرت عیسیٰ کی روح کا، روح عیسوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں رحم ہو، شفقت ہو۔ ایک تھپڑ مارنے کے لیے منہ آگے کیا جائے تو وہ اگر رخسار پہ تھپڑ مار جائے تو دوسری رخسار آگے کی جائے، تو یہ اس انتہائی درجے کے جمال کو چاہتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی روح انتہا درجے کے جلال کو چاہتی ہے۔ تو یہ جلال اور جمال کا کٹھا کنٹراسٹ کیسے ہوگا اس کے اندر؟ تو یہ ایک ایسی اس نے یعنی احمقانہ بات کی ہے کہ تمام چیزوں کا ارواح کو اپنے اندر جمع کیا اور کہا میں سب کا بروز ہوں، تو یہ ایسی بات ہے جس کو عقل انسانی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تیسری صورت جس میں یہ کہتے ہیں میں صفاتی طور پر بروز ہے میرے اندر، میں صفات لے کر آیا ہوں، یعنی میں صفات کا بروز ہے میرے اندر۔ تو اب اگر صفات کا بروز مانا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کسی میں منوان پائی جائیں، یہ ویسے ناممکن ہے۔ ہاں، اگر ہم کہیں کچھ صفات پائی جاتی ہوتی تو کچھ بھی تھا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی زندگی کا جس شخص نے بھی تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پایا جانا تو بہت دور کی بات، ایک عامی سے عامی مسلمان کی صفت بھی مرزا صاحب کے قریب سے نہیں گزری۔ بلکہ اگر اس زمانے کے ان چھٹے ہوئے بد کردار کفار فساق و ظالم لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کی ارواح کو اگر کہا جائے کہ اس میں بروز ہو چکا تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ دنیا کے ہر بد کماش کی روح مرزا کے اندر موجود ہے۔ بد کردار انسان کی، بد اخلاق کی، اس کی پورے مذہب کا اور پوری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہر برائی کی جامع مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت ہے۔ اب پیارے پیغمبر کی شخصیت کی کوئی صفت کا اس کے اندر ظہور نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کی صفات ہوتی ہیں ان کو اتباع سنت کہا جاتا ہے، ان کو ظہور نہیں کہا جاتا کہ ان صفات کا اس کے اندر ظہور ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں ان صفات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ آپ سے ان کے نقوال پہ یہ داڑھی کا رکھنا ہے، سر پہ امامے کا باندھنا ہے، تو ان مسنون اعمال پر جو چلنا، اس کو اتباع سنت کہتے ہیں، اس کو ظہور نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ظاہر ہو گئے ہیں اور یہ ظہور فرما دیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر جو ذلی بروزی نبوت کا عقیدہ قادیانیوں نے متعارف کروایا ہے، یہ سراسر مبنی بر کذب اور جہالت ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام نے ہر طرح کی نبوت، چاہے وہ ذلی ہو یا بروزی ہو، کسی بھی درجے کی کوئی بھی نبوت کا جو ہے نا وہ نہ کوئی گنجائش رکھی ہے۔ نبوت شرعی تھی یا تشریع، غیر تشریع یا شرعی نبوت، یہ پہلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انبیاء صاحب شریعت ہوتے تھے، کچھ کے پاس شریعت نہیں ہوتی تھی، تو جو غیر شریعت والے ہوتے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون ہے، موسیٰ علیہ السلام تشریع نبی ہے، ساتھ حضرت ہارون غیر تشریع نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم تشریع ہے، ساتھ حضرت لوط علیہ السلام غیر تشریع نبی ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا جو ہے وہ تشریع ہے، ساتھ حضرت جو یحییٰ ہے وہ غیر تشریع ہے۔ تو یہ سلسلہ پہلے چلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے تشریع اور غیر تشریع ساری نبوتوں کو مکمل فرما دیا۔ اب کسی بھی درجے میں کسی نئی نبوت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے اور کسی بھی درجے میں کسی نئی نبوت کی راہ نکالے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امت مسلمہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو کافر قرار دیا، اس نے یہ چال تو چلی کہ میں ان اللہ کے نبی کا ذل ہوں، میں سایہ ہوں، تو اگر تو اللہ کے نبی تو خود ان کے بارے میں تذل اللہ فی الارض کہ اللہ کے نبی زمین پر خدا کا سایہ، تو کہ اللہ کے نبی کو خدا کہنا جائز ہے؟ اگر کل کو یہ مشرکین مکہ کا کیا جھگڑا تھا، وہ کہتے تھے لا شریک لک الا اللہ کے ساتھ جب حمد بیان کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تو کیا کہتے؟ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، مگر وہ جن کو تو نے خود شریک کیا ہے۔ تو اللہ نے کس کو اپنا شریک کیا تھا؟ کسی کو بھی نہیں کیا تھا۔ صاحب مجھے بھی کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے اے اللہ یہ تو تیری ملک ہے، یہ تیری ہی ملکیت ہے، ہم ان کی بھی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اب بے شک پوری کائنات خدا ہی کی ملک ہے، لیکن اللہ نے کسی کو اپنا شریک تو نہیں ٹھہرایا۔
جب اللہ نے کسی کو اپنا شریک ٹھہرایا ہی نہیں ہے، تو اب کوئی اٹھ کر کہے کہ میں اللہ کا ذل بن کر خدا کی خدائی میں شریک ہو گیا ہوں، تو یہ بات جس طرح توحید کے منافی ہے کہ کوئی ذل بن کر، سایہ بن کر اللہ کا بروز بننے کی کوشش کرے اور کہے میں خدائی میں شریک ہوں، تو وہ جس طرح شرک ہے، اسی طرح اگر اب کوئی نبوت کا ذل بن کر، نبوت کا سایہ بن کر، یا کسی بھی درجے میں نبوت کی کوئی چوری کر کے کہے کہ میں نبوت میں شریک کر دیا گیا ہوں، میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبیوں والے احکامات دیے جائیں، تو یہ بھی اسی درجہ کا انکار ختم نبوت ہے جس درجہ کا پہلے دوسرا انکار ختم نبوت ہے۔ امید ہے تمام طالبات ہمارے اس عذر کو قبول فرمائیں گی کہ مسلسل یہ گلے کی خرابی اور زکام کی وجہ سے بات کرنا ذرا مشکل ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس ذل اور بروز میں، اس پورے مسئلے میں اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، بلکہ اہل اسلام کا جو موقف ہے، یہ قادیانیت کے بالکل برعکس ہے۔ قادیانیت کا موقف ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ قادیانیوں پھر ایک نہیں بلکہ انہوں نے ایک نئے پیکج نکالے، مرزا صاحب کو ذلی بروزی کہا۔ اب جس انسان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اس کو ساتھ یہ کہتے ہیں آپ اللہ سے مشورہ کیوں نہیں کر لیتے، آپ اللہ سے مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں۔ بھائی عقائد کے باب میں استخارہ نہیں چلتا، ذل اور بروز کوئی بھی چیز ہے تو یہ معاملہ ہے عقائد کا، تو عقائد میں نہ خدا سے مشورہ ہوتا ہے نہ استخارہ ہوتا ہے، وہ ان ٹھوس سچائیوں پر، ان واضح سچائیوں پر مشتمل دین ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، اور ہم اس کے پابند ہیں۔ اس میں ہم اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے نہ کچھ مشورہ کر سکتے ہیں نہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو ذل اور بروز کی جو قادیانیوں کی خود ساختہ اصلاح ہے، اس کی دین اسلام میں کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی درجے میں ایسی نبوت کا اسلامی تاریخ میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ محض ان کی اپنے کفر پہ قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت جو تھی وہ ذلی بروزی نبوت تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور لطیفہ بھی سنتے چلیے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تحفہ گولڑویہ کے اندر ایک جگہ پہ یہ لکھتے ہیں کہ سچ، جھوٹ ہمیشہ بے مثل ہوتا ہے، جھوٹ کی کوئی نظیر نہیں ہوتی، اور سچ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی پہلے نظیر موجود ہوتی ہے، پہلے اس کی مثل موجود ہوتی ہے۔ اب ایک بات ٹھیک ہے، سچ کی پہلے سے مثل موجود ہوتی ہے، نظیر موجود ہوتی ہے، اور پھر اپنی نبوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبوت کے ساتھ مجھے نوازا ہے، اس نبوت کی نظیر پہلے آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی اس نبوت کی یہ کیسا حوالہ ہے، قادیان کے لیے ایٹم بم ہے، کہ کہتا ہے اس میری نبوت کی نظیر، میری نبوت کی مثال سب کا نبوت نہیں ملے گی، اور خود کہتا ہے کہ سچ ہمیشہ نظیر رکھتا ہے، بے نظیر ہمیشہ جھوٹ ہوا کرتا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہ ملے۔ تو مرزا صاحب نے جو ذلی بروزی نبوت کی ایک نئی اختراع نکالی ہے، خود اس کے بارے میں فیصلہ بھی دے دیا کہ سچ، یہ تحفہ گولڑویہ کی ہی عبارت ہے دونوں، کہ سچ نظیر رکھتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ بے نظیر ہوتا ہے، جھوٹ اپنی کوئی نظیر اور مثال نہیں رکھتا، سچ کی پہلے ماضی میں مثال موجود ہوتی ہے۔ تو مرزا صاحب کی جو نبوت ہے، اس کی ذلی بروزی کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ہے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ میری اس نبوت کی پہلی نبوتوں میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ جب پہلی نبوتوں میں اس نبوت کی کوئی مثال موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا بے نظیر جھوٹ ہے جو مرزا غلام احمد قادری نے ذل اور بروز کے نام پر بولا ہے۔ ذل کا بانا سایہ کہ میں آپ سے ان کا سایہ ہوں، اور میں 1400 سال بعد بروز یعنی میں ظاہر ہوا ہوں۔ تو ذل اور بروز کا مطلب ہے وہ سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 1400 سال کے بعد ظاہر ہوا ہے۔ یہ سراسر اپنے نفس کو قادیانیوں کا دھوکہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ قادیانیوں کا فراڈ ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے اس موضوع کو کہ یہ ذلی بروزی نبوت یہ گندا ایجاد بندہ کی قبیل سے ہے، یہ خود اپنے ان کی ذہنی اختراع ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسی کسی نبوت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی بھی درجے میں کسی نئی نبوت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کی اس معاملے میں اتنی تربیت کر دی، اتنی ان کی وضاحت فرما دی ہے، اتنا وعدے کر دیا کہ میں اللہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اور ایک جگہ پر فرمایا لا نبی آبادی ولا امت آبادکم، میں نبی ہوں آخری، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ جب نبوت بھی ختم اور امت بھی ختم، اب اس امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں بنے گی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنے گا۔ ہاں، کذاب اور دجال آئیں گے، ان کی ہمیں خبر دی گئی ہے،
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت اس سے پہلے لوگوں نے بھی کیے، اس کے بعد بھی کریں گے۔ ہو سکتا ہے مرزا صاحب نے ایک نئی یعنی کہ دکان کھولی ذل اور بروز کے نام پہ، کل کوئی اور آ جائے وہ کسی اور نام پہ کرے، اس کے بعد کوئی اور آ جائے اور نام پہ کرے، لیکن یہ امت ہر دجال سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ انہیں پتا ہے اب ہم نے اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے انہی کے دامن سے وابستہ رہنا ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی طبیعت کے عذر کی وجہ سے اپنی تمام ان بہنوں سے اور وہ جو سننے والے ہمارے سامعین ہیں ان سے آج اجازت چاہوں گا۔ اگر پھر موقع ملا تو اسی ذیل بروز کے عنوان پر بھی مزید انشاءاللہ کچھ حوالہ جات اور کچھ باتیں قادیانیوں کی کتابوں سے بھی عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔